الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لفظ کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود شریف ڈالے نچاور کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات، پھر اس کے بعد اللہ کے احسان پر احسان دیکھتے چلے جائیں امت محمدیہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ پروردگار نے ہمیں مومن بنایا، اور اللہ کا احسان مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا متبرک مہینہ بھی عطا فرمایا۔ ہم اپنے آپ پر فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی کرم نوازشی فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ 11 مہینے ایسے ہیں جس کو انسانوں نے مطلب اللہ کی مخلوق نے نام رکھے، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے نام رکھا ہے۔ رمضان یہ اللہ نے نام دیا ہے، ایسا متبرک مہینہ، اور یہ پورا مہینہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ اللہ کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی فکر میں، یعنی اسی کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، اس کی یہ تمنا رمضان آتے ہی اس کی تمنا ہوتی ہے کہ رمضان کو میں
صحیح سے ادا کر سکوں، اس میں روزے صحیح سے رکھ سکوں، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں، یہی فکر ہوتی ہے۔ ایک مومن کامل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھیجوں، یہ رمضان جب جائے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے، اور یہ مہینہ لوٹنے کا مہینہ، جنتیں پانے کا مہینہ، رحمتیں لوٹنے کا مہینہ، اور یہ جہنم سے خلاصی والا مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ الحمدللہ میں اور آپ پہلا عشرہ ہم نے گزار لیا، ابھی چند دن پہلے تھی آواز آ رہی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی بہاریں آ رہی ہیں، فیضان رمضان آ رہا ہے۔ دیکھتے 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 بھائیوں کہ رمضان کا ایک عشرہ بھی گزر گیا۔ اس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں والا عشرہ ہے، جس کو رحمتیں لوٹنا ہے انہوں نے تو لوٹا، اللہ کی رحمتوں کو خوب لوٹا۔ اور وہ دوسرا عشرہ آ گیا ہے، دوسرا عشرہ جہنم سے خلاصی پانے کا۔ یہ عشرہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم کو کوشش یہ کرنی ہے کہ پروردگار عالم ہم سے تو راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، رمضان تو جنت بھی کمانے کا ہے، جہنم سے خلاصی پانے کا بھی ہے، لیکن ہم وہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے جنت دے کہ دوزخ دے، مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کی رضا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کی رضا کا نام جنت ہے، اللہ کی رضا کا نام خلد ہے، اللہ کی رضا کا نام جنت عدن ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ ایک مہینہ ہمارے پاس میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا رمضان دے کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر کرم کرتا ہے، اے بندے سال بھر تو نے جو کچھ بھی بلائی، جو کچھ بھی برے افعال کر لیے، لیکن میں ایک مہینہ ایسا دینے والا ہوں جسے تو راضی کر لے، رمضان کو تو راضی کر لے، رمضان کو صحیح سے جو ہے وہ گزار لے۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے پچھلے پورے سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک 11 مہینے کا ہمارے پاس جو ایک کورس ہوتا ہے، اس 11 مہینے میں جو کچھ بھی ہم نے کیا، اچھا کیا برا کیا جو بھی کیا، لیکن ایک مہینہ دے کر کے اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے جو کچھ بھی کیا، میں رب ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے۔ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کا پیر جو ہے آگ میں رکھے، تو خالق کائنات تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ہو، میری مخلوق ہے اور وہ جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ بہت سارے ذریعے بنائے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے کو جہنم سے خلاصی عطا کرے۔ اس میں سے بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب اس رمضان کے مہینے میں 10 دن تو ہمارے گزر گئے، جیسے بھی گزر گئے۔ بہت سارے لوگوں نے جو ہے بڑے اچھے انداز سے اسے گزار لیے، نمازیں پڑھ کر کے، اللہ کو راضی کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، تراویح پڑھ کر کے، افطاری کرا کر کے، جو بھی کیا ہے لوٹا، رحمتیں لوٹیں۔ اب ہمارے پاس صرف 2 عشرے باقی رہ گئے، اب یہ دوسرا عشرہ ہے۔ اب اس کو ہم کو بڑے احتیاط کے ساتھ گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کر ہی رہے اور دوسرا عشرہ بھی چلا جائے۔ ہاتھ کفے افسوس ملنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، باتوں میں زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سال جو لوگ تھے وہ اس سال نہیں ہے، جو رمضان شریف میں گزشتہ سال رہے، باحیات رہے، ہمارے ساتھ رہے، وہ اس سال نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمر درازی عطا کرے، اللہ تعالی ہماری عمروں میں اللہ طولیت عطا فرمائے، پروردگار اسے ہماری عمروں کو اللہ طویل فرمائے، عمر میں برکتیں عطا فرمائے رب کائنات۔ اب یہ دوسرا عشرہ ہے۔ اب اس میں ایک کام تو یہ ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو میں نے اس مہینے میں نازل کیا ہے۔ اب اس مہینے میں نازل کیا ہے تو اب کام کیا ہے، جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا اس مہینے میں ہم کو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہم کو بس جو ہے وہ ثواب کی نیت سے پڑھ لینا ہے، یہ نہ، ایسا نہیں۔ تلاوت کے حقوق بھی ہیں، قرآن کے حقوق بھی ہیں۔ بس ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ قرآن خوانی ہوتی ہے یا کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو بس میرا اور آپ کا منشا یہی ہوتا ہے کہ بس قرآن پڑھ لیا جائے، قرآن کو ختم کریں، قرآن کو ختم کریں، یہ اور ہمارا سب کا منشا یہی ہوتا ہے کہ قرآن کمپلیٹ ہو جائے، کیسے بھی سال میں ایک قرآن ہو جائے، رمضان شریف میں ایک قرآن ہو جائے۔
3 مہینے میں ہمارا قرآن ختم ہو جائے، 7 دور ہو جائیں، یہ کوشش ہماری ہوتی ہے. لیکن یہ تو قرآن کی تلاوت ہے، لیکن قرآن کے تلاوت کے حقوق بھی ہیں. اس کے 5 حقوق ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا، اس کے حقوق جو ہیں وہ 5 ہیں. پہلے یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کا کلام مانے اور اس پر ایمان رکھے. پہلا حق تلاوت قرآن کا پہلا حق، پہلے تلاوت کرنے والا قرآن جب ہاتھ میں لے تو یہ خیال کرے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. ادب آئے گا پہلے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس پر ایمان ہے، اس کے ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے. پہلا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کو، قرآن کریم کی تلاوت کا پہلا حق کہ پہلے اس پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو تلاوت صحیح کرے، اس کی تلاوت صحیح کرے پورے آداب کے ساتھ. قرآن کے آداب ہیں. اب اس کو کہاں تک ہم بار بار میں اس کو آپ کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتے رہتا ہوں آپ کو کہ قرآن پڑھنے کا سب کی نالج ہمارے پاس میں ہے، سب کی. جو ضرورت نہیں ہے اس کی بھی نالج ہمارے پاس میں ہے. ایک آدمی جو ہے بہت سارے ہنر جانتا ہے، ایک ہی آدمی بہت سارے فنون جانتا ہے. وہ بھی آتا ہے، وہ ہنر بھی آتا ہے، وہ ہنر بھی آتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، اسے میتھمیٹکس بھی آتی ہے، اسے سائنس بھی آتا ہے، اسے سب کچھ آتا ہے. لیکن نہیں آتا تو صرف قرآن کے آداب نہیں آتے اسے. قرآن کی تلاوت کے ہر ایک لینگویج کے گرامرز معلوم ہیں. کاگنی تو سب کو معلوم ہے، کنڑا کے کاگنی تو سب کو معلوم ہے، سب پڑھ لیتے ہیں. بڑے اچھے کنڑا بھی پڑھ لیتے ہیں، انگلش کے گرامرز بہت اچھے پڑھ لیتے ہیں، اور دوسرے لینگویجز بہت اچھے پڑھ لیتے ہیں. جو ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی لینگویج پڑھتے ہیں، لیکن ہم گرامرز معلوم نہیں کرتے، ہم جس کے ادب نہیں سیکھتے، وہ ہے قرآن. قرآن یہ کہتا ہے، ہم سے ریکویسٹ کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں. بس یہی کام کے لیے رکھ لیا مجھے لوگوں نے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آخر اللہ نے قرآن رمضان میں کیوں اتارا ہے؟ ایک تراویح ہو گئی ہماری، سن لیا بس ختم ہے. سال پھر آئندہ سال ہم تراویح میں قرآن سنیں گے، پھر اس کے بعد ہم قرآن کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں. احتساب کرو نا، میری بات نہیں، آپ اپنا احتساب کرو. دل سے پوچھو کہ کیا واقعی یہ باتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے قرآن کب کھول کے دیکھا ہے؟ اللہ کے کلام سے یہ ناشنائی ہماری کب تک چلے گی؟ قرآن سے یہ بے وفائی کب تک چلے گی؟ کس کے کلام سے بے وفائی ہو رہی ہے؟ کسی غیر سے نہیں، اللہ کے، ہمارے رب کے کلام سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں. یاد دلانا اللہ تعالیٰ. شہر رمضان کے متلاشی ہو، رمضان کو تلاش کرتے ہو، رمضان چاہیے، رمضان چاہیے، رمضان چاہیے. رمضان میں میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے رمضان میں دن بسر کرنے والوں، میں نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے. کیوں؟ اس کی تلاوت کرو. میں نے کیا میسج دیا ہے وہ پڑھو. بس سن لیا ہے، قرآن کو دیکھا نہیں، کھولا نہیں، چھو کے کب کتنے دن ہو گئے؟ ذرا سوچو نا صحیح، سوچو تو صحیح. صبح سے لے کر شام تک کاروباری ہماری، بزنس بزنس بزنس. ارے وہ بھی صحابہ تھے، رمضان کا مہینہ آتا تو 1 مہینہ ایڈوانس وہ لوگ سب کام کاج سے جو فارغ ہو جاتے تھے. لیکن ہمارا، میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے پروردگار. ہم نے رمضان کا بھی حق نہیں ادا کیا، قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے، ہم نے رحمان کا حق ادا نہیں کیا ہے، رمضان کا نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے. اب قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں. پہلا حق یہ ہے تلاوت کا. ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے. کھانے کا بھی حق ہے، پانی کا بھی حق ہے، کپڑے کا بھی حق ہے، بال جو رکھتے ہیں سر پہ اس کا بھی حق ہے. بال صرف رکھ لینے سے نہیں، بال کے حقوق ہیں. سنت نبوی سے معلوم کریں کہ بال کا حق کیا ہے. داڑھی رکھ لینے سے نہیں، داڑھی کے بھی حقوق ہیں. لباس کے حقوق ہیں، ناخن کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں. کیا تلاوت کلام پاک کے حقوق نہیں ہیں؟ ارے چپل کے حق ہیں، چپل کے بھی حقوق ہیں. ٹوپی کے حقوق ہیں، امامے کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں. تسبیح کے حقوق ہیں. لیکن ہمارے پاس حق معلوم نہیں ہے تو دین کے حقوق نہیں معلوم ہے. سب حق معلوم ہے، دوسرے سب بزنس کے سب حقوق معلوم، یہ نہیں معلوم. پہلا حق اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یہ ایمان رکھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسرا
اس کی تلاوت کرے۔ تلاوت کیسے کریں گے؟ میں اس وقت تک بولتا رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ اگر یہ آواز بند ہو گئی تو پھر اس کے بعد آئیں گے کوئی بولیں گے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک کی طرف آپ توجہ دیں، اس لیے کہ اس لیٹر کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سا لیٹر بھیجا ہے، وہ کون سی محبت کا لیٹر بھیجا ہے، وہ کون سا لو لیٹر ہے خدا کی طرف سے بندے کی طرف۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ دنیا کے لیٹرز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ 100 قسم کے میسیجز پڑھتے ہیں، ہزارہا فیس بک میں جو ہے میسج پڑھتے ہیں، ہم ہزارہا واٹس ایپ پر میسج، ہزاروں میسج ہمارے پاس آ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھپا دیتے ہیں اپنا وقت، لیکن ٹائم نہیں ملتا قرآن کے لیے۔ سوچو ذرا، سوچو، ٹائم ہے، سوچو۔ اس سے پہلے سوچ لو کہ موت نہ آ جائے، موت آنے سے پہلے سوچ لو، کہیں پھر افسوس کرو گے پھر نہیں ملے گا وقت۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے اے کاش مولا تعالیٰ ہماری موت کو ذرا تاخیر کر دیتا، ہم بھی کچھ کر لیتے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم بھی کچھ صدقہ و خیرات کر لیتے، اچھا کام کر لیتے، صدقہ دیتے، زکوٰۃ دیتے، نوافل پڑھتے، نمازیں پڑھتے۔ اللہ فرمائے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ لوگوں مجھے سمجھا رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو کہ موت کو تاخیر کرنا ہے، میں جانتا ہوں تم لوگ کیا کرنے والے تھے۔ موت کو اور تاخیر کرتا تو اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے تھے تم لوگ۔ موت کی تمنا تو منع ہے، لیکن یہ جو تمنا کر رہے ہو لمبی حیاتی کی، اور آج کہہ رہے ہو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، کاش اللہ تاخیر کر دیتا، اِذَا جَاءَ أَجَلُهُ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں موت کو کسی پہ لاحق کرتا ہوں، جب کسی کو موت دیتا ہوں، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ کہتا ہے میں ایک سیکنڈ بھی تمہاری موت کو نہ آگے لیتا ہوں نہ تمہارے تاخیر سے لیتا ہوں۔ جس لمحہ جس سیکنڈ میں تمہاری موت ہے اس کو پہلے لیتا ہوں۔ اب فکر کرو، پتہ نہیں کہ نماز کے بعد تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں عہد کر کے اٹھو کہ اے اللہ تیرے کلام کے اصول کو ہم جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ، حقوق اللہ کو ہم پہچانیں گے، اللہ کے کتاب کے حقوق کو ہم پہچانیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کئی مرتبہ لاسٹ سال بھی، گزشتہ سال بھی ہم نے آپ کے سامنے ریکویسٹ کیا تھا کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعلیم بالغان کا انتظام ہم کر رہے ہیں، آئیں۔ کچھ لوگ آئے، 7 آدمی یا 8 آدمی کچھ آئے، اس کے بعد آپس میں جو ہے وہ کچھ ایک دن اس کا ناغہ ہوا، فلاں کا ناغہ ہوا، ان کا ناغہ ہوا، اس کے بعد اسی طریقے سے وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ نہیں ہوگا، مداومت ضروری ہے، ہمیشگی کنٹینیو ضروری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے لیے ہم نے اس بار اور بھی ایک کوشش کی ہے، ہم نے ایک نام ہی دے دیا ہمارے نوجوانوں کو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک تحریک لے کر کے چلیں گے، قرآن کی تحریک، جس کا نام ہوگا تحریک سبیل القرآن کے نام سے، جس کا نام ہوگا تحریک سبیل القرآن۔ ایک تحریک ہوگی جو قرآن کا راستہ بتائے گی۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری امیدوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کامل فرمائے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہر مسلمان کے علاقے میں ایک تعلیم بالغان کا انتظام کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں، اور وہاں پر ہم نے نوجوانوں کے لیے تو ہم نے ایک رکھا ہی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آئیں، اور علاقہ وائز وہاں پر ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ساتھ دیں گے کیا؟ پہلے یہ بتائیے، آپ ساتھ دیں گے؟ ساتھ یہ دیکھیں انشاءاللہ، میں تو ایسے کئی سال میرے گزر گئے، میں انشاءاللہ سنتے سنتے چلے گئے میرے سال۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جیتے جی ہمارے کچھ کام اللہ مولا لے لے، تیرے کلام کے خادم ہمیں بنا دے اور صحیح کام ہمیں کرنے کی تیرے کلام کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالیٰ الیاس نگر میں ہو، چاہے وہ یارب نگر میں ہو، ہم ایک ایسا مدرسہ قائم کریں گے، وہاں پر جو ہے کوئی بھی جگہ دے دے، فری دے دے، یا کوئی آپ کا پیسہ لے کر کے ہمیں کوئی اچھا اسپیس دے، آپ کے ٹاپ میں صحیح، آپ کی کوئی جگہ دیں ہمیں، ہم اس کا آپ کو کرایہ پے کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کے اللہ تعالیٰ خادم بہت بنائے ہیں، اللہ قرآن کی خدمت اللہ اپنے بندوں سے لے گا۔ آپ جگہ دیں، آپ کی فیس جو ہے، آپ کا کرایہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پے کریں گے، آپ جگہ دیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں گے جو اسکول کے بچے ہیں ان کو تو ٹیوشنز پہ ہم غیروں کے پاس بھیج دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اچھے ٹیچرز ہم جو ہے اپائنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انہیں ٹیوشن کے لیے ہم وہاں پر بلائیں گے، ٹیوشن پڑھائیں گے، چاہے وہ بشپ کاٹن میں پڑھنے والا کیوں نہ ہو،
چاہے وہ دوسرے بڑے بڑے اسکولز میں کیوں پڑھنے والا، دلی پبلک اسکول میں پڑھنے والا ہو، چاہے کسی بھی ایسے سلیبس میں پڑھنے والا ہو، چاہے وہ CBSE پڑھنے والا ہو، چاہے اسٹیٹ میں پڑھنے والا ہو، وہ بچے کو ہم جو ہے لیں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں پر جو ہے ٹیوشن پڑھائیں گے، اچھے ٹیچرز کو اپائنٹ کریں گے، اسے رکھیں گے، اسے پڑھائیں گے، 1 گھنٹہ وہ پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ توفیق دے اس کے حبیب کے طفیل سے انشاءاللہ 1 گھنٹہ ہم اس کو ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دے کر کے بھیجیں گے۔ ہم قرآن کا 1 پیسہ نہیں لیں گے اس سے، قرآن کی تعلیم کا 1 پیسہ نہیں۔ ہاں اگر ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ اسکولوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اگر یہ فری آف کاسٹ کریں گے، ہمارا ارادہ ہے اگر بچے آ جائیں تو ہم فری کریں گے، اگر چاہیں ماں باپ کریں۔ یہ تو آج کل ممکن نہیں ہے، جہاں فری ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہاں بیکار پڑھائی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ فیس اس کے لیے مقرر کریں گے جو انگلش ٹیوشن کے لیے، لیکن قرآن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم فری، ہمارے ساتھی مل کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو قرآن کے قادم ہوں گے وہ لوگ اپنے انشاءاللہ اپنے صرف سے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم فری پڑھائیں گے۔ ایسا نہیں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایسا نہیں واپا جان کی پڑھائی نہیں پڑھائیں گے ہم پڑھائیں گے بچے کو، پراپر پڑھائیں گے، قرآن کو پڑھے گا قرآن۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایسے پڑھائیں گے قرآن کو پورے اصول کے ساتھ، اس کے تجوید کے ساتھ۔ قرآن کا جو دوسرا حق ہے، قرآن کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ ادا کریں، اس کو تلاوت کرنے کا بھی حق ہے، اس کو ایسے پڑھیں۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھیں تو کیسے؟ پہلے ایمان لے آئے، اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ، پھر اس کے بعد دوسرا حق ہے کہ اسے پڑھے، تیسرا حق ہے کہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کو سمجھنا کیا ہے؟ یہ تیسرا حق ہے کہ پہلے تو ایمان لائے، دوسرا پڑھے، تیسرا پڑھ کر سمجھے۔ اب سمجھنا تو مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ مشکل ہے بولے تو کمپلیٹ مشکل نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہم نے قرآن جو ہے آسان کر دیا ہے پڑھنے والے کے لیے، یاد کرنے والے کے لیے۔ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے ہی نازل کیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسے بھی قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن کو تجوید کے ساتھ، اس کے ادب کے ساتھ، پھر اس کو قرآن کو سمجھنے کی۔ اور تیسرا حق ہے قرآن مجید کا، اس کی دعوت کو عام کرنا ہے، قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ جو تیسرا میں نے کہا کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی ابھی آنے والے بہت سارے بھائی ہیں، میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ جلدی آ جائیں تاکہ ہم ان کو کچھ میسج دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو آج کل تمام فیکٹریوں میں اور ہوٹلوں میں اور کمپنیز میں جو شروع ہو چکا ہے، وہ 10 دن کی تراویح، اور جو بڑے بڑے مارکیٹس والے ہیں وہ 10 دن کی تراویح رکھ لیے ہیں، 6 دن کی تراویح رکھ لیے ہیں، 8 دن کی تراویح رکھ لیے ہیں۔ ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اسلام کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کو آپ نے کیا سمجھ لیا؟ قرآن کے آداب کو آپ توڑنے والے بن گئے۔ ارے وہ حفاظ جو 6 دن میں قرآن سنانے والے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ تم کہاں تک 6 دن میں قرآن کیسے مکمل کرو گے؟ کیا پڑھ کر کے سناؤ گے؟ نہ تم سمجھو گے نہ سننے والا سمجھ سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کو۔ ہمارا بس یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو لوٹنے کے لیے رمضان بھیجا ہے، لوٹو، نیکیاں لوٹو، میری محبت لوٹو، میری رضامندی لوٹو، لیکن یہاں لوٹنا تو دوسرا ہے، پیسہ لوٹنے کا مسئلہ۔ رمضان آیا تو بس پیسے کے چکر میں پڑ گئے، پیسہ لوٹو لوٹو لوٹو، پیسہ لوٹو، ہر ایک چپل والا لوٹنے کی، مہندی والا جو ہے اس میں اس کے پیچھے پڑا، کپڑے والا اس کے پیچھے پڑا، ہر ایک اس کے پیچھے پڑ گیا۔ کیسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، خوب لوٹو۔ اب تو لوٹنے کا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ نے تو دیکھ کر رکھا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو۔ آپ مارکیٹ کو دیکھیں، شیواجی نگر دیکھیں، جتنے مسلم ایریا ہیں آپ دیکھیں گے وہاں مسلمانوں کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ قرآن کی تلاوت بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ رات کے 2 بجے تک رات کے وہ کاروبار میں لگتے ہیں۔ ارے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ میرے بندے میری خوشنودی اور میرے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرے اور اس کی قربت کا احساس کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کاروبار کے قریب ہو چکے ہیں، مال کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنا بھی مال آ رہا ہے لوٹ رہے ہیں، بس رمضان کا مہینہ مال لوٹ رہے ہیں۔ اب بتاؤ مال رمضان میں لوٹنے کے بعد کرو گے کیا؟ کہاں تک کام آئے گا یہ تمہارا لوٹا ہوا مال؟ رمضان میں جو کاروبار کے نئے ٹیکنیک لاتے ہو، کہاں سے لاتے ہو؟
اس کے بعد پیسہ کما تو لو گے، لیکن کہاں تک لے جاؤ گے؟ قبر تک نہ لے جاؤ گے، خبر تک لے جاؤ گے، خبر کے بعد تو پیسہ کہاں آئے گا؟ رمضان کا وہ مہینہ ہے، تم تلاوت کرو گے، تمہارے ساتھ دنیا میں بھی خبر میں بھی تمہارے ساتھ تلاوت جائے گی، اللہ کی رضامندی خبر میں بھی تمہارے ساتھ۔ ایسا نہیں کہتا کہ رمضان میں کاروبار ہی نہ کرو، نہیں کرو، لیکن نماز کے اوقات میں نماز پڑھا کرو۔ تراویح کے ٹائم اب یہ ہوتا ہے کہ تراویحوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے آج کل چلا ہے کہ ہمارے حفاظ بھی بڑے، اللہ تعالیٰ تمام حافظ تو نہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ تو حافظ ایسے ہیں جو تین جگہ سنانے کی خواہش رکھتے ہیں، تین جگہ قرآن سناؤ، 10 دن یہاں 10 دن وہاں 10 دن وہاں سناؤ، تاکہ یہاں بھی کچھ مل جائے، وہاں بھی مل جائے، وہاں بھی مل جائے۔ ارے سوچو تو صحیح، یہاں تو مل جائے گا لیکن اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ ہمارے یہاں پر 1 گھنٹے میں 1.25 سپارہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ہماری حالتیں جو ہے وہ ناتواں ہو جاتی ہے ہماری۔ 1 گھنٹہ کھڑا ہونا اور دن بھر کا تھکا ہونا اور افطاری کے بعد بھی کھڑا ہونا بڑا بوجھ لگتا ہے۔ 1 گھنٹہ، 1.25 سپارہ، 1 سپارہ 1.25 سپارہ کا بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے جو مینج ہو رہا ہے، بہت سارے مساجد میں الحمدللہ مساجد میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ گھنٹہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ چلتا ہے کہ اس میں بھی لوگ آنے میں کتراتے ہیں کہ یہ گھنٹہ ہوگا، کوئی 8 رکعت میں چلا جاتا، کوئی 12 رکعت میں چلا جاتا، کوئی 16 رکعت میں چلا جاتا ہے۔ یہ حالتیں وہ سستی کے طور پر افطاری جو ہو جاتی ہے نا ہماری، افطاری کی وجہ سے اس میں کوئی شکایت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ چاہے میں ہوں آپ ہوں، ہماری افطاری کرنے کے بعد تھوڑی سی ہمارے اندر جو تھکان آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کھڑا ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، جتنا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے رکھا ہے، لیکن قرآن تو سننا ہے نا، قرآن سنا۔ اس کے بعد دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی تلاوت ہماری ہوتی ہے، اور وہ پوچھتا ہوں میں ان لوگوں سے جب 1.25 پارے کا یہ حال ہے کہ ہم کم سے کم صحیح سن سکتے ہیں، جو نہ بھی پڑھا ہو، یعنی قرآن کھول کے نہیں رکھا ہے، جس نے ناظرہ بھی قرآن پڑھ لیا ہے، وہ اگر ہمارے یہاں سنے گا تو انشاءاللہ اسے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، الحمدللہ قرآن۔ لیکن اب وہ لوگ جو 6 دن میں 30 پارے کو اگر تقسیم کریں گے تو کتنا ہوگا؟ ایک دن کو 6 پنجے 30، 6 پنجے 30، ایک دن میں 5 پارے۔ اب جو لوگ 6 دن میں قرآن ختم کیے ہیں، جو لوگ 10 دن میں قرآن ختم کیے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان لوگوں کو کہ آپ نے آخر اپنے اوپر ظلم کیوں کیا ہے؟ اس بدن کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے بدن پر؟ کیوں کھڑا کر رہے ہو اتنی دیر تک اسے بدن کو؟ کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو؟ کب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے 6 رکعت میں 6 دن میں قرآن ختم کرو؟ کس حدیث پاک میں 6 دن میں قرآن ختم کرنے کا؟ آپ بولیں گے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تو ایک ہی 2 رکعت میں آپ قرآن ختم کر دیتے۔ مولا علی تنہا تھے، وہ خود نماز پڑھا کرتے تھے۔ مولا علی تو نہیں ہے، وہ تو مولا علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے نا، تو آپ جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جو آپ پیر رکھتے، ایک پیر رکھتے، دوسرا پیر جب گھوڑے پر رکھنے کی دیر ہوتی، اتنے میں آپ قرآن ختم کر دیتے تھے۔ وہ ان کا معاملہ ہے، وہ کیسا پڑھتے، ان کی تلاوت کا کیا انداز تھا، ان کی کیا شان ہے، مولا علی جانے، وہ مولا علی ہیں۔ آپ کو 6 رکعت میں 6 دن میں قرآن ختم کرنے کس نے کہا؟ ایک تو وہ جو حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں 3 گھنٹہ، ابھی ہمارے بساتی بتا رہے تھے کہ وہ جہاں پر 6 دن ختم کر کے آئے، پتا کہ 12 گھنٹے ہو جاتے ہیں، رات کے 12 بجے، 9 بجے شروع ہوتی ہے، 12 بجے رات کے ختم ہوتے ہیں، 3 گھنٹہ ٹائم کھڑے ہوتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو تھک کے گر جاتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، جو ناتما ہوتے ہیں، وہ کھڑتے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ایسے کھڑے گر جاتے ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے؟ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے، اتنا ہی اس پر اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے جتنا وہ سہ سکے۔ یہ 5 پارے ایک حافظ وہ پڑھے 3 گھنٹے میں، یہ 3 گھنٹے میں جو ہے 5 پارے پڑھے، اور اس میں سجدے بھی ہیں، رکوع بھی ہے، سب ہے کمپلیٹ، اس میں پوری نماز ہے۔ اب یہ 3 گھنٹے میں قرآن 5 پارے پڑھنا، وہ اتنی تیزی رہی ہوگی حافظ قرآن تو بس یہ ہے کہ بس اسے ختم کرنے کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ مجھے ختم کرنا ہے 5 پارے، 5 پارے ختم کرنا ہے۔ سلو پڑھنے والے کی حالت یہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دوسری رکعت میں خیال کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کہاں آیت چھوڑی ہے، مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ خیال رہتا ہے۔ اب یہ جو پارہ پڑھنے والے ہیں، اب اس کے پیچھے کیسی نماز پڑھتے ہیں، کون پڑھتے ہیں، اللہ بچائے۔ شادی محل میں انتظام ہو جاتا ہے، سب لوگوں کو، کاروباری لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کاروباری کیا کریں گے پتہ نہیں ہے، تاجر لوگ کہ آپ نے تو پورا سودا کر دیا ہے رمضان کا،
ارے پورے سال میں ایک مہینہ آتا ہے اور قیام اللیل پورے 30 دن کرنے ہی ہے ہمیں. 30 دن قیام اللیل کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. راتوں میں قیام کرو، راتوں میں قیام کرو، راتوں میں قیام کرو. اب 6 دن میں پڑھ لیا آپ نے قرآن، پھر اس کے بعد کہاں تراویح ہوگی؟ کہاں آپ قیام اللیل کریں گے؟ کہاں آپ راتوں میں کھڑیں گے اللہ کے حضور؟ کہاں کھڑیں گے آپ بتائیے؟ گئے وہ تراویح 6 دن میں ختم. اب اس کے بعد کاروباری اب کو پلوٹو پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ ہم نے بہت بڑا جو تیر مار دیا ہے. حافظ صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیس مار خان ہم بھی بن گئے ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں سب بے وقوف. جتنے پڑھنے والے نمازی 30 دن کے وہ بے وقوف ہیں. یہی 6 دن والے جو بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چابک دستی ہیں. میرے تو سمجھ میں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا تھا، قرآن مجید میں ہے پہلے سپارے میں کہ بنی اسرائیل سے کہا تھا، بنی اسرائیلیوں ہفتے کے دن جو ہے تم کو شکار نہیں کرنا ہے. ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. مچھلیاں بہت شکار کرتے تھے وہ لوگ، شکار نہیں کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے نہیں کریں گے. لیکن یہ چابک دسی کیا تھی، ان کی چالاکی کیا تھی؟ وہ نالے کے قریب میں ایک چھوٹا سا نالا بنا کر گڑھا بنا دیتے تھے. نارملی کیا ہوتا کہ مچھلی جو ہے تھوڑا سا کھسکتی تو چھوٹے نالے میں جو ہے پانی کی وجہ سے جاتی تو گڑھے میں گر جاتی. تو ویسے بھی وہ شکار کر رہے ہیں، جال ڈال کے نہ صحیح، گڑھا کھود کے تو شکار کر رہے ہیں. اللہ نے ان پر لعنت کا تو فرما دیا، لعنت فرما دیا ہے، اور فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم تو بندروں کی طرح ہو، بندر ہو جاؤ تم لوگ بندر. تو ان پر عذاب بندروں کا نازل ہوا، بندر کی شکلیں بن گئی ان لوگوں کی. یہ ہوشیاری مت کرو، کتنا کما کے کیا کرو گے؟ اللہ قیام اللیل کے لیے راتوں میں بلایا گیا. ارے آپ تو کم سے کم آ جاؤ نا اللہ کے حضور. کیا کر رہے ہو؟ کیوں بھی کیا ہے؟ آ جاؤ رب کے حضور، سجدہ تو کر لو، یہ پیشانی ٹکا دو، کہو ربنا مجھے کچھ نہیں آتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر لیا ہے. کیسے کو معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جابروں کو معاف کر دیا، ظالموں کو اللہ نے معاف کر دیا، امت محمدیہ کے ان غلاموں کو نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ آؤ کاروباری 6 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح چھوڑو، وہاں پر 5 دن پڑھیں گے، وہاں پر 5 دن پڑھیں گے. یہ بہت سارے لوگوں کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، وہاں 2 دن تراویح سنیں گے، پھر وہاں 2 دن پڑھیں گے، وہاں 2 دن سنیں گے. یہ ان کا ایک الگ سوچ، ان کی ایک فکر الگ ہوتی ہے. مزہ لینے کے لیے مزہ ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت سننے میں، پڑھنے میں مزہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اپنے کان کے ٹیسٹ کے لیے، دل کے ٹیسٹ کے لیے نہیں، دل میں سکون پہنچانے کے لیے نہیں ہے. یہ تو ہمارے کان میں مزہ آنا چاہیے. محمد رفیع کی آواز جیسی کوئی پڑھے، کوئی ایسے طرز میں پڑھے، یہ فکر ہماری ہوتی ہے اللہ کے لیے. چھوڑیں یہ سب. 6 رکعت 6 دن کی تراویح آج کے بعد جو پڑھ لیے، آئندہ سے کبھی 6 دن کی تراویح ختم کر کے یہ مت سمجھو کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے تم نے. اور لوگوں کو بھی، جو لوگ یہ مینج کرتے ہیں، جو لوگ یہ انتظام کرتے ہیں، یہ لوگ بھی قیامت کے دن جواب دیں گے. ارے وہ لوگ جو بیچارے 30 دن پڑھنے والے تھے، ان لوگوں سے بھی کہا ارے آؤ بھائی، ہم نے جو انتظام کیا، ہم نے 6 دن میں تراویح ختم کرنے کا انتظام کر دیا ہے، آؤ. یہ بیچارہ 30 دن پڑھنے والا بھی وہاں چلا گیا. اب لوگ وہاں پر جم میں غفیر ہونا شروع ہو گیا کہ وہاں پر جو ہے ہم 6 دن میں فارغ ہو جائیں گے، ہم قرآن پڑھنا جو ہے رمضان میں، یہ قرآن پڑھنا تراویح میں ختم کرنا جو ہے سنت ہے سمجھ کر کے وہاں گئے، 6 دن میں ختم کر لیے. اللہ اکبر. سب دھوکہ ہے. دھوکہ، دنیا دھوکہ دینے والی دنیا. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لیں، جو رسول دے دیں اسے لے لو. فانتہو، جسے روک دے اسے رک جاؤ، جسے روک دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے رک جاؤ. یہ ایک ہوشیاری. اپنی دین میں عقل کو دخل نہیں دینا ہے. دین میں اپنے معاملات، اپنی عقل کو دخل مت دو. یہ 6 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح نہ پڑھو، بلکہ جاؤ 30 دن کی تراویح پڑھو. 27 کے بعد بھی تراویحاں ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 27 کے بعد کھا لیے خوب، کپڑے جم کے کپڑے پہن لیے، مزے کر لیے، رات کو خوب روٹیاں گٹیاں حلوہ سب کھا گئے، ختم، تراویح ختم ہے. آج کے بعد تراویح نہیں ہوگی. 27 کے بعد بھی تراویح ہوتی ہے، 15 کے بعد بھی تراویح ہوتی ہے. منجلے روزے کے بعد تراویحاں ختم ہو جاتی ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے نا، انشاءاللہ تعالی قرآن سیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ وہ بھی ذرا کچھ لوگ بولیں گے، کچھ لوگ بھی نہیں بولیں گے. یہ بولے تو مصیبت یہ ہے کہ پڑھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. وعدہ کر دیے تو کرنا پڑے گا.
وہاں جا کر کے نوشہ کے وقت میں بیٹھ کر کے پوچھتے نا کیا نان و نفقے کے ساتھ آپ نے، میں آپ کا نکاح کر رہا ہوں فلاں کے ساتھ، اتنے وکیلوں کے ساتھ، اتنے گواہوں کے ساتھ، اتنے مہر کے ساتھ. آپ انہیں دیکھتا بھی نہیں، انہیں 1,00,000 روپیہ لکھ کے رہتا وہاں، حالانکہ دیتا تو بہت کم لوگ مہر بھی دیتے. وہاں جانے کے بعد اتنے مہر کے ساتھ آپ کا نکاح فلاں لڑکی فلاں کے بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا، تو میں جپتے رہتا انہیں، مائک چھین کے بولتا الحمدللہ میں نے قبول کیا ہے. وہ خطیب صاحب جو قاضی صاحب کو بلانے کے لیے ایجاب کرانے کے لیے بیٹھے رہتے نا، وہ خطیب صاحب کے ہاتھ سے میں چھین لیتا تھا، اتنی جلدی اسے رہتی ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا. وہاں وعدہ کرنے کے لیے، وہاں عہد کرنے کے لیے اتنی جو ہے کوشش ہوتی ہے. کتنی گرمی میں بیٹھتا ہے نوشہ، وہ پھول کے اوپر پھول، ایک تو اندر بنی، پھر اس کے اوپر ایک لباس، اس کے اوپر وہ شیروانی، پھر اس کے بعد وہ ایک کوٹ کے اوپر ایک اور ایک کوٹ، وہ پھولوں کا ایک کوٹ اتنے لمبا، اتنا بول کے آرڈر دیتے پورا لمبا توپ کی طرح پھول کا توپ، پھول کا بھی ایک توپ لمبا پہن لیتے، پاؤں میں لگتے رہتا، لڑتے رہتا. ایک ساتھی اس کا اٹھا کے لے کو جاتا، پھول اسے اٹھا لے جاتا تھا. کون انہوں مہاراجا انہوں ان کو لے کو جانا ان کے پھول. ارے سوچتا نہیں ہے بھائی کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ سوچ رہا کہ پھولوں میں خوشبو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پہنا. ٹھیک ہے الحمدللہ پہنو، سیرا بھی پہنو، کیا کیا پہنتے، بدیاں پہنتے، کیا پہنتے پہنو، کوٹ پھولوں کا کوٹ پہناتے پہنو، لیکن خیال تو رکھو کہ ہمارے پاؤں کے نیچے تو نہیں، بیٹھتے وقت میں پیچھے آ جاتا اور گڑگے کے گھٹنوں کے نیچے آ جاتا، کھنلتے ہوئے جاتا. یہ سب کام ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب اصول ہے. اب اتنی گرمی کے دنوں میں بھی اتنا بڑا کوٹ پہن کے بھی بیٹھے رہتا ہے، کچھ بھی خیال نہیں آتا، فین کا بھی نہیں، اے سی کا بھی نہیں، اس کا بھی نہیں، خالی وہ ایک چیز کے واسطے مرتا. ایجاب قبول کیا الحمدللہ میں نے قبول کیا کہ 10 بار پوچھا تو 10 بار بولنے کے تیار ہے. نوشو 10 بار بھی اگر پوچھو کیا آپ نے قبول کیا، پھر بولے گا الحمدللہ میں نے قبول کیا. پھر پوچھیں گے الحمدللہ آپ نے قبول، الحمدللہ میں نے قبول کیا. ذرا نوشو کو اتنی جلدی رہتی، وہ اتنے لفظ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. الحمدللہ میں نے قبول کیا، بس میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا. یہ حالتیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. یہ گرمی کے دنوں میں جو روزے اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کے تعلق سے آپ پڑھیں کہ وہ جب ان کے پردہ کرنے کا جب ٹائم ہوتا تھا، ان کے پاس جا کر کے روتے، وہ زار و قطار روتے تھے. ایک صحابی بہت زار و قطار، حضرت سنان غالباً ان کا نام ہے، کہ وہ رو رہے تھے. جا کے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، ہم آپ کی تکلیف کو دور کر دیں. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کہا میرے جانے کا ٹائم آ گیا ہے، میں سوچ رہا ہوں وہ رمضان کی وہ گرمی میں روزے مجھے یاد آ رہے ہیں، پھر میری زندگی میں نہیں لوٹ کر کے آئیں گے، میں تو دنیا سے چلا، پھر وہ افطاری کا وقت، وہ افطاری کا سما میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر وہ تو آنے والا نہیں ہے. وہ گرمی میں وہ جلانا، وہ دھوپ کی تمازت اور اللہ کو یاد کرنا. ہمارے ہونٹ سوکھ رہے تھے اس وقت بھی اللہ کو ہم بھول نہیں رہے تھے، ہمارے حلق سوکھ رہے تھے اس وقت بھی اللہ کے ہم تلاوتیں کر رہے تھے، پھر لوٹ کے تو آنے والا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادائیں ہماری پسند تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اجر و ثواب کو بڑھاتے جا رہا تھا. ہم راتوں میں گرمیوں میں خدا کے حضور کھڑے ہوتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے. پھر تو دنیا میں میرے لوٹ کر کے تو آنا نہیں ہے، تم تو میری تکلیف دور نہیں کرو گے. یہ حالت ان کی تھی، ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. تلاوت کو سمجھ، تلاوت جو ہے ادب کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب رہا مسئلہ کہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد پھر بولو یا نہ بولو بھول جاؤ، یاد رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ارادے ہیں، اب اس میں کون کون اس میں منسلک ہونا چاہتا ہے. تحریک سبیل القرآن میں جو بھی منسلک ہونا چاہتا ہے آپ بن جائیں، آپ جو ہے سب صدر آپ بن جائیں، سیکریٹری آپ بن جائیں، آپ ٹریجر بن جائیں، جو بننا آپ بن جائیں. بس کام کریں، بس آپ کام کریں، قرآن کو عام کریں. مر جاؤ گے نا، مر جاؤ گے، ہم مر جائیں گے. یاد رکھیے ہمارے منتخب منقطع ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے والا جب تک پڑھتا رہے گا برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طفیل سے کلام کے برابر اس کا ثواب قبر میں جاری رکھے گا. پروردگار عالم قبر منور کر دے گا پروردگار عالم. اور حشر میں جب اٹھیں گے تو جنہوں نے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے سب کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں دیکھو گے. اٹھے گے قیامت میں، اے انبار پڑھا ہوا نہیں کیوں گا، اے اللہ میں نے کیا کیا ہے. کہا نہیں معلوم، تو دنیا میں جو قرآن کی تعلیم کا عام کر کے گیا تھا، قرآن کی جو خدمت کر کے گیا تھا. تو یہ چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. خیر وقت کا معاملہ ہے، اور مجھے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانی ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو.
زکوٰۃ کے تعلق سے بہت زیادہ وعیدیں بھی آئی ہیں. میں 2 حدیث بتا دیتا ہوں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پہلے بتا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگو وہ جو آپ نے اپنے لیے مال جمع کر کے رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, اللہ فرماتا ہے یہی مال تمہارے لیے قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا. وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے تم نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے, ان مالوں کو قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا, اسے گرم کیا جائے گا. پھر اس کے بعد تمہاری پیٹھوں میں جب رکھا جائے گا, کہا جائے گا یہی وہ مال تھا جسے تم چھپا چھپا کر کے اللہ کے راستے میں دینے سے رکھ لیا تھا تم نے, آج وہی مال تمہارے لیے لعنت کا توغ بن کے آیا ہے. تپایا جائے گا گرم گرم, کیونکہ آگے پچھلے حصوں میں جو ہے وہ تپایا جائے گا, انہی آگ کے گولوں سے تپایا جائے گا. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو, تم ہر ایک ماہ ہر ایک چیز کے لیے جو ہے وہ پاکی ہے, پاکی حاصل کرنے کے لیے ہے. مال کی پاکی تمہاری زکوٰۃ میں ہے, مال کی پاکی تمہاری زکوٰۃ میں ہے. اب بیماری ہے, سب اس میں جو ہے وہ یہ لگا رہے ہیں, حجامہ کرا رہے ہیں. بہت سارے لوگ حجامہ کرا رہے ہیں نا, حجامہ کراتے ہیں بہت سارے لوگ, وہ خون نکال رہے ہیں. وہ کیا ہے, وہ جسم میں جو گندا خون رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے, وہ نکل جاتا ہے, بعد اس کے بعد بدن صحت رہتی ہے بول کر کے حجامہ کراتے ہیں لوگ. میں یہ سوال کرتا ہوں, جب ہمارے خون سے جو بدن کا بھی جو حق ہے نا, وہ خون کا جو ہے نکالنا ہے, نکالتے تھے. پہلے پچنا بول کر کے تھا, اس کو جو بیل یا کوئی بیل کے سینگ میں جو ہے وہ نوک میں ایک سوراخ کر دیتے تھے پہلے زمانے میں, تو اس کو بدن کے کسی حصے میں لگاتے تھے, پھر اس کے بعد کھینچ کر کے اس خون کو پھینکا جاتا تھا پہلے زمانے میں. آج وہ حجامہ کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. میں بول رہا ہوں یہ ہمارے بدن کی سلامتی کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمارے مال کی صفائی بھی ہونی چاہیے, ہمارے مال کو بھی پاک کرنا ہے, اس کے لیے بھی اس کی بھی صحت ہے. تو لہذا ہم زکوٰۃ نکال کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی مستحقین حضرات کو ہم دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. نکالیں گے نا زکوٰۃ, زکوٰۃ نکالیں گے. اتنے پرسنٹ نکالیں گے, 2.5% جو ہے ہزار میں 2.5 25 روپئے ہزار میں, 10,000 میں 250, 1 لاکھ میں 2,500, 1 لاکھ میں 2,500, 2.5. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات, اتنا نکالنا. کتنا نکالنا, وہ نکالنا, یہ نکالنا, جتنا بھی آپ کے مال ہے نا, آپ کی بیوی کے پاس میں ہے, آپ کے پاس میں ہے, آپ کے پاس کیا کیا ہے, راڈو واچ ہے, وہ بھی ڈالو اس میں, وہ بھی ڈالو, وہ بھی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے, اس کو بھی استعمال کرنے کی چیز کی نہیں ہے. حالانکہ وہ سونے کی ہوتی ہے نا, اس میں سونے کے کانٹے رہتے ہیں, وہ تو جائز ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ویسے جائز ہی استعمال کرنے کے لیے مرد کو جائز نہیں ہے. وہ راڈو میں وہ کنکر ایسے رہتے ہیں, ڈائمنڈ کے رہتے ہیں, پھر اس میں جو کانٹے رہتے ہیں وہ سونے کے رہتے ہیں, مرد کے لیے جائز بھی نہیں ہے. اسے بھی توڑ میں لگاؤ, اسے بھی وہ بھی لگاؤ, سب کچھ مال حساب لگا کر سب چاندی ہے, سونا ہے, بینک بیلنس ہے, لائف انشورنس یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, فلاں وہ انشورنس میں ڈالا ہے, یہاں ڈالا ہے, وہاں ڈالا, کہاں جوروں کو بھی بتا نہیں سکا جہاں پر چھپا کر رکھے ہیں, وہ بھی حساب لگانا. ایک میں واقعہ سنا جس سے میں آپ کو آج ہی شیئر کر دیتا ہوں. وقت 2 منٹ لگے گا, ایکسٹرا لگے گا 2 منٹ, میں جانتا ہوں, لیکن بہت ضروری ہے. ہم جو مال بچا کے جائیں گے نا ہمارے بچوں کے لیے, ہم بہت سوچ رہے ہیں, بہت فکر ہے ہمیں, ہمارا بچہ کیا کرے گا, ہمارے بچے کے لیے, ہمارے بچے کے لیے, ہمارے بچے کے لیے. بچے کھا کو, بچے کے بچے کے بچے کھا کو گئے تو بھی مال ختم نہیں ہوگا. اتنا فرعون جیسا مال بچا کو رکھیں گے, پھر بھی کما کر کے یہ چھوڑ کے جائیں گے, تو کیا ہوگا, یہ اولاد کیا کرے گی. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک شخص جو ہے وہ کچھ دیندار آدمی تھا, ہوا یوں کہ وہ گھر لے گیا, انگور لے کر آیا. گھر لانے کے بعد گھر میں رکھا, کہا کہ سب کو کھانا ہے, بچوں کے لیے, سب کے لیے لایا, رکھا. اس کے بعد جو ہے گیا, منہ دھو کر کے سب فارغ ہو کر کے فریش ہو کر کے جب آیا تو اس کے بعد ہوا کہ انگور کمپلیٹ ختم. جب بیٹھا صوفے پہ بیٹھ کے کہا کہ تھوڑا انگور ہمیں بھی دو. کہا کہ نہیں, وہ تو کھا کے ختم کر دیے نا, بچے سب کھا کے ختم کر دیے, بیوی بچے سب کھا کر کے, لانے والے کوئی نہیں. جو لایا اسے 2 انگور بھی نہیں, 1 kg انگور بیوی بچے کھا کے, لانے والا جو محنت پڑ کے لایا ہے اسے 2 انگور بھی میسر نہیں. اب کیا کیا وہ شخص, یہ حقیقت کا جو واقعہ بیان کر رہا ہوں میں, یہ شخص نکلا گھر سے اور گیا بینک, پیسے نکالا, اور جانے کے بعد ایک مسجد کو تعمیر کر دیا. اس نے پورا پیسہ نکالا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جب میرے بچے میرے لیے 2 انگور نہیں رکھے, میں تو اس کو اتنا مال چھوڑ کے میرے لیے آخرت میں کیا کریں گے یہ لوگ. یہ بچوں کو چھوڑ کے جاؤں, یہ تو اپنی مفاد دیکھیں گے, یہ تو اپنا خود کریں گے, میرے لیے کیا کریں گے یہ. نہ مجھے ایک وقت کی جو ایصال ثواب کے لیے ایک روٹی تک نہیں کھلائیں گے یہ لوگ باپ کے لیے. تو اس نے کیا کہ جاؤ, مجھے تو ایصال ثواب کا کرنا ہے, میرا پیسہ ہے, جاؤ مسجد کی تعمیر کرا دی کسی نے جا کر کے.
ایسا بھی نہیں کہ پورا مال بچوں کا بھی حقوق ہوتا ہے، ان کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، ان کے لیے بھی رکھنا ہے، جائیداد پراپرٹی ان کے لیے بھی ہے حق، لیکن ان بچوں کو ایسا بناؤ کہ تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے سال ثواب کا کام کر سکے۔ تو زکوٰۃ دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور زکوٰۃ کے مستحقین کو دیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جو حاجت مند ہیں، مستحق ہیں، جو زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ اب بہت سارے حضرات کو میں بتا دیتا ہوں، بہت سارے جتنے بھی آلموسٹ جتنے مساجد کے امام صاحب ہیں، جتنے بھی مساجد کے، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والے ہیں سب۔ زکوٰۃ کی رقم انہیں نہ دیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں تھپا کر کے دے دیتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کی رقم نہیں دینا۔ کسی بھی امام کو، مؤذن کو، ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے پوچھ لیں، مؤذن حضرات سے آپ حضرات پوچھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج 50,000 کس کے پاس نہیں ہے، 50,000 کس کے پاس نہیں، سب کے پاس 50,000 ہے، تو لہٰذا 50,000 کی رقم جس کے پاس ہو، ایک وقت اس وقت میں ہو اس کے پاس میں، 1 سال اس کا عرصہ اس کے پاس گزر رہا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسا آدمی خود دینے والا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ دینا ہے دوسرے کو، ائمہ کو دینا، مؤذن کو دینا، جو بھی دینا ہے وہ اپنے صرف خاص میں سے وہ عطیے کے طور پر دینا ہے، تحفے کے طور پر دینا، زکوٰۃ کی رقم نہیں دینا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، آپ کی پوچھ میں آ جائیں گے آپ حضرات۔ اس کے لیے وعدے کر دیا، اور ایک اعلان تھا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے حوض کا کام چل رہا ہے، صدر صاحب نے کہا کہ حوض کا اعلان کریں، حوض کا کام بڑے ہی اچھا، بڑے پیمانے پر کام چل رہا ہے، تو لہٰذا آپ حضرات